قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين۔ سورہ شعراء آیات 111 سے 116۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ہر طرح سے انہیں سمجھایا اور ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ میرے اس کام کا صلہ تو مجھے اللہ نے دینا ہے، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مخلصانہ دعوت سن کر متکبرین نے ایک بہانہ بنایا۔ قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں، واتبعک، حالانکہ اتباع کی ہے آپ کی، الارذلون، رذیل لوگوں نے، کہ آپ کو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی اتباع کرنے والے ہماری قوم کے کم تر لوگ ہیں، ان کی حیثیت اور مقام معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اور وہ اکٹھے ہو جائیں، ہم ٹھہرے قوم کے سردار و اشراف، آپ پر زیادہ تر ایمان لانے والے کم تر لوگ، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پہلو بہ پہلو بیٹھ جائیں؟ عمومی طور پر انبیاء کی مخالفت کرنے والے اسی طرح کے متکبرین لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں یہی بات کہی گئی کہ آپ پر ایمان لانے والے تو زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، بھلا ہم کیسے آپ پر ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ اسی وجہ سے وہ رسول اللہ سے یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ نیا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی قوم نے یہی جواب دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، وما علمی، اور نہیں ہے میرا علم، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس اعتراض کا بہت بلیغ جواب دیا، فرمایا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شرافت اور رذالت کا انحصار آدمی کے عمل اور کردار پر ہوتا ہے، نہ کہ اس کے خاندان اور نسب پر یا مال و متاع پر۔ تو مجھ پر ایمان لانے سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرا یہ کام ہے کہ میں ان سے اس بات کا حساب لوں۔ ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے، کہ جو وہ پہلے کرتے رہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی دعوت ان کے سامنے رکھی ہے تو وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ کے ہاں معیار قوم اور بلادری نہیں ہے، غربت یا مال و متاع نہیں ہے، بلکہ معیار تو تقوی ہے۔ لو تشعرون، اگر تم شعور رکھو، کہ اگر تمہیں شعور ہوتا تو اس بات کو سمجھ جاتے کہ وہ جو میری بات تسلیم کر رہے ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن جو تمہارے ذہنوں میں خناس بھرا ہوا ہے شرافت کا اور رذالت کا، اس کا انحصار مال و دولت پر ہے۔ تمہارے نزدیک معیار حق کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا نہیں ہے، اصل معیار تو حق ہے کہ کون اسے قبول کرتا ہے اور کون اس سے اعراض کرتا ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد المؤمنین، مومنوں کو دھتکار دینے والا، نکال دیں۔ سنیں گے تو اب حضرت ان سے اس بات کا حساب لوں۔ ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے، کہ جو وہ پہلے کرتے رہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی دعوت ان کے سامنے رکھی ہے تو وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ کے ہاں معیار قوم اور بلادری نہیں ہے، غربت یا مال و متاع نہیں ہے، بلکہ معیار تو تقوی ہے۔ لو تشعرون، اگر تم شعور رکھو،
کہ اگر تمہیں شعور ہوتا تو اس بات کو سمجھ جاتے کہ وہ جو میری بات تسلیم کر رہے ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن جو تمہارے ذہنوں میں خناس بھرا ہوا ہے شرافت کا اور رذالت کا، اس کا انحصار مال و دولت پر ہے۔ تمہارے نزدیک معیار حق کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنا نہیں ہے، اصل معیار تو حق ہے کہ کون اسے قبول کرتا ہے اور کون اس سے اعراض کرتا ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد المؤمنین، مومنوں کو دھتکار دینے والا، نکال دینے والا، کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو دور ہٹا دوں، خود سے پرے کر دوں تمہارے مطالبے پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں وہ میرے ساتھی ہیں۔ ان انا، نہیں ہوں میں، الا، مگر، نذیر مبین، واضح طور پر ڈرا دینے والا، کہ میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہوں۔ اگر تم اس سبب سے ایمان نہیں لاتے کہ مجھ پر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور لوگ ہیں تو نہ لاؤ۔ تمہاری اس شرط کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے انہیں نکال دیا جائے، انہیں خود سے دور کر دیا جائے، پھر تم قبول کرو۔ عرصہ دراز تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم کے متکبرین بھی آپ کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، بالآخر انہوں نے آخری دھمکی آپ کو دی۔ قالو، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، کہ اگر تم باز نہ آئے، یا نوح، اے نوح، لتکونن، تو تم ضرور بضرور ہو جاؤ گے، من المرجومین، سنگسار ہونے والوں میں سے۔ بحث کے میدان میں جب وہ پسپا ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جب قوم کے متکبرین اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور اس مرحلے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، اہل حق اور اہل باطل میں فرق کر دیا جاتا ہے، اور یہی معاملہ آپ کی قوم کے ساتھ بھی ہوا جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔